اسلامی اسکالر مولانا محمد عمر یونس عطاری مدنی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اس مالک کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل پاک میں بیٹھنے کا ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ یہ بڑے مقدروں کی بات ہے کہ جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں بڑی سوچیں آتی ہیں، لیکن توفیق خدا بندی سے ہی بندہ اللہ کے گھر میں حضور کے دین کی محفلوں کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس وقت کتنے ہمارے بزرگ، کتنے ہمارے دوست ایسے ہوں گے، نہ جانے طرح طرح کے اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن یہ رب کا کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے کہ اس مالک کریم نے اپنے محبوب پاک کے میلاد کی محفل میں بیٹھنے کا ہمیں شرف نصیب فرمایا۔ چند ایک باتیں نبی پاک علیہ السلام کے ادب کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس بندے کو جو بھی مقام عطا فرمایا ہے نا، وہ ادب کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ آپ کسی بندے کو بھی دیکھ لیں نا کہ یار یہ بندہ اس دنیا میں بڑا کامیاب ہے، اگر اس بندے سے کوئی بات چیت ہوگی نا، بھائی تیری کامیابی کا راز کیا ہے، تو وہ جتنی بھی باتیں بتائے گا نا، ان میں ایک بات وہ یہ بھی کرے گا، یار میں اپنے استادوں کا، اپنے پیر و مرشد کا، قرآن پاک کا، دین کا، نماز کا، ان تمام چیزوں کا ادب بھی کرتا تھا، اور ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب بھی تم نے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا، تو نبی پاک کے دربار میں آ کے اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی۔ کتنا آسان طریقے سے ادب مصطفیٰ کا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ اے لوگوں، جب در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا تمہیں موقع ملے، تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، قرآن پاک کی 6666 آیات بینات ہے۔ قرآن پاک کا جو بھی حصہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پہ نازل ہوتا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟
اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کا ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنی تمیم. اس قبیلے کے چند ایک بندے گھوڑوں پہ سوار ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو ان قافلے والوں میں ایک بندہ تھا جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جماعت رسول پاک کی بارگاہ میں آئی ہے نا, میرا دل ہے ان میں جو فلاں بندہ ہے نا اسے اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا جائے. اتنے میں حضرت عمر فاروق بولے, انہوں نے کسی اور بندے کا نام نہ منتخب کیا. اب دونوں صحابہ کرام کی آوازیں دربار مصطفیٰ میں تھوڑی بلند ہوئی نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا یہ حصہ نازل فرمایا, اے رسول پاک کے غلاموں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب بھی رسول پاک کی بارگاہ میں تمہیں حاضری کا موقع ملے تو تم نے آوازوں کو بلند نہیں کرنا, آوازوں کو پست رکھنا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب مجھے پتا چلا نا اللہ کا قرآن یہ میرے بارے میں نازل ہوا ہے, میری آواز رسول پاک کے دربار میں بلند ہوئی ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی آئندہ کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اتنے آہستہ لہجے میں گفتگو کرنی ہے جس طرح بندہ سرگوشی کرتا ہے, جس طرح بندہ کسی کے کان میں کوئی بات کہتا ہے نا. وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ میرے آقا علیہ السلام کا ادب کرنے والے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی یہ نیت کی کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ہم اپنی آوازیں بلند نہیں کریں گے بلکہ آہستہ آواز سے رسول پاک کا ذکر پاک کریں گے. اب ایک اور شان نزول بڑے کمال کا, مفسرین فرماتے ہیں کہ تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, جن کا نام حضرت سیدنا ثابت بن قیس تھا. کیا نام تھا؟ ثابت بن قیس. ان کی قوت سماعت کمزور تھی, یعنی یہ نا اونچی آواز میں سنا کرتے تھے, کانوں کا ان کو بڑا مسئلہ تھا. حضرت سیدنا ثابت بن قیس جو تھے نا ان کو کسی بندے نے یہ پیغام دیا کہ اے ثابت بن قیس آج نبی پاک کی ذات پہ قرآن پاک کا یہ حصہ نازل ہو چکا ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں جب رسول پاک کی بارگاہ میں آؤ اپنی آوازیں آہستہ رکھا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ میری آواز بلند ہوتی ہے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچی آواز سے ہے. آپ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا سنتے بھی اونچا تھے اور آوازیں بھی بلند رکھتے تھے. آپ نے مدینہ پاک کی گلی میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. میرے آقا کے ایک اور صحابی تھے حضرت سیدنا عاصم بن عدی, ان کا گزر ہوا. انہوں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے, تو کیوں پریشان ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عاصم آج اللہ کا کلام میرے بارے میں نازل ہو چکا ہے, میں رسول پاک کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کلام کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. آپ زاروں کی طرح رو رہے ہیں. حضرت عاصم بن عدی رسول پاک کی بارگاہ میں گئے, جا کے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک دیوانہ, آقا آپ کا ایک مستانہ, آپ کا ایک غلام زاروں کی طرح رستے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں بتاؤ کون رو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ثابت بن قیس اس وجہ سے رو رکھے ہیں کہ ان کی آواز آپ کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جلدی کرو میرے غلام کو میری بارگاہ میں حاضر کرو, وہ میری بارگاہ میں آئے. اتنے میں حضرت ثابت بن قیس نے کیا کیا, روتے روتے اپنے گھر میں گئے, اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میرے گھر کا جو سب سے آخر والا کمرہ ہے نا اس کے اندر میں چلا جاتا ہوں, تم کیل کے ذریعے دروازے کو بند کر دو, جب تک مجھے موت نہ آئے گی میں کمرے سے نہیں نکلوں گا, جب تک رسول پاک میرے ساتھ راضی نہیں ہوگے میں کمرے سے نہیں نکلوں گا. بیوی کہتی ہے حضرت صاحب کام کیا کر دیا آپ نے, وجہ کیا ہے, آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں جب سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں میری آوازیں بلند ہوتی ہیں, حالانکہ کچھ جان کے نہیں کرتے تھے. اتنے میں حضرت عاصم بن عدی نے دیکھا رستے میں کوئی نہیں, آپ کے گھر میں آئے, دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ ثابت بن قیس جلدی کرو دروازہ کھولو, تمہیں رسول پاک نے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا ہے.
آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، زاروں کی طرح سسکیاں بندی ہوئی ہیں، زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں کس کریم آقا کا یار ہم میلاد مناتے ہیں، میرے آقا نے شانی کیسی عطا فرمائی، کمال کیسی عطا فرمائی، اختیارات کیسی عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے جملے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یا ثابتو، اے ثابت بن قیس، اما تمشی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جتنی بھی تو زندگی گزارے اللہ تجھے عزتوں والی زندگی عطا فرمائے، جتنی بھی تیری زندگی باقی ہے نا، حضور فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں تیری کوئی بےزتی نہیں کرے گا، تجھے ہر مقام پہ کامیابیاں اور عزتیں ملیں گی۔ نمبر 2، بندہ تو تلو شہیدن، اے ثابت کیا تو اس بات پہ راضی نہیں جب تیری موت آئے اللہ تجھے شہادت کا مقام بھی نصیب فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پہ، اے ثابت بن قیس کیا تو اس بات پہ راضی نہیں وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اللہ تجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ جب تینوں دعائیں سنی نا سرکار تو خوش ہو گئے ہیں، آقا فرماتے ہیں ثابت جتنی تمہاری زندگی باقی ہے وہ عزتوں والی ہوگی، جب تمہیں موت آئے گی تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور جب تم دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے پتہ کیا کیا، یردیک ببشر اللہ و رسولہ، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی ہوں، اور آئندہ کے بعد یا رسول اللہ کبھی بھی میں اونچی آواز سے آپ کی بارگاہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ثابت ہمیں پتہ ہے کہ تو جان بوجھ کے گفتگو نہیں کرتا، تمہارا تقیہ کلام ایسا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جب حضرت ثابت بن قیس کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہ دعائیں ملی کیوں؟ حضور کے در کا ادب کیا، آقا کے در کی تعظیم کی، تو صحابہ کرام آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے اگر کسی بندے نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ حضرت ثابت کا دیدار کرتے۔ وجہ کیا تھی یار؟ وہ ادب والے لوگ تھے۔ آج یقین کریں ہمارے اندر ادب نہیں ہے، کوئی بڑے کی پہچان نہیں، کوئی چھوٹے کی پہچان نہیں۔ حضور کی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عباس، میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس، آپ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ آج ہم دیکھیں چھوٹوں سے کتنا پیار ہے، بڑوں سے کتنا ادب کا انداز ہے۔ آج تو یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے منہ چڑھ جاتے ہیں، اپنے چچا مامے کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور بے ادبی والے الفاظ بولتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم نبی علیہ السلام کے در کا ادب کرنے والے بنے، اور یہ یاد رکھیں جس نے بھی میرے آقا کے نام کا ادب کیا، میرے آقا کی ذات کا ادب کیا، حضور اسلام کی نسبت والی چیزوں کا ادب کیا، میرے رب نے انہیں دین و دنیا کی عزتیں عطا فرما دی ہے۔ الخصائص الکبریٰ کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، میرے آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تندور کے اندر آپ روٹیاں لگا رہی تھی، حضور کی آمد ہوئی، آپ نے کہا یا رسول اللہ ایک روٹی آپ بھی تندور میں لگائیں تاکہ روٹی لگانا بھی عورتوں کے لیے سنت ہو جائے۔ میرے آقا نے کیا کیا، اپنی بیٹی کا دل رکھنے کی نیت سے آٹا لیا، اس کا پیڑا بنایا، روٹی بنا کے تندور میں ڈال دی۔ ہمارا موضوع ہے حضور کا ادب کرنا ہے، آقا کی تعظیم کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تندور کو ڈھانپ دیا، جب وہ تندور کا اوپر سے پردہ ہٹایا نا، بڑا ایک عجیب سا منظر تھا۔ جو روٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا نے لگائی تھی وہ ساری پک کر تیار ہو چکی تھی، جو روٹی میرے مصطفیٰ نے لگائی وہ بالکل کچی تھی۔ سیدہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس بات کا راز کیا ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ جو روٹیاں میں نے لگائی ہیں وہ پک کے تیار ہو گئی، جو آپ نے لگائی ہے آقا وہ کچی ہے۔ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس روٹی کو میرے ہاتھوں کی برکتیں مل چکی ہیں، میرے یہ دنیا والے ہاتھ لگ چکے ہیں، اسے دنیا کی کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ ادب ہے میرے آقا کا، جس چیز کی نسبت میرے آقا سے جڑ جاتی ہے اللہ اسے بھی باکمال بنا دیتا ہے۔ اور پھر علماء نے کتابوں کے اندر لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یار وہ بندہ، حدیث کے اندر آتے ہیں اصابعۃ سنۃ، جس کو اللہ نے 2 صدیاں 200 سال زندگی دی، اور مزے کی بات
200 سال میں اللہ والا کوئی کام نہیں، سارے گناہ، ساری زندگی غلط کاریوں میں گزار دی. ثم ماتا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب وہ مر گیا نا، حلیۃ الاولیاء کتاب کے اندر لکھا ہے قوم نے پتہ ہے کیا کیا، فاخذوه علی مربلۃ، اسے اس کی ٹانگوں سے پکڑا، ایک کوڑا کرکٹ گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا. اللہ اکبر. فاوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، اے پیارے کلیم اللہ، میرا دوست کوڑا کرکٹ پر پڑا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، آپ اسے اٹھائیں، اس پہ نماز جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں. عرض کیا مالک کریم، پوری قوم بنی اسرائیل اس بات کی گواہی دیتی ہے اس نے دنیا میں رہ کے تیری رضا والا کوئی کام نہیں کیا، تجھے خوش کرنے والا کوئی کام نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے ہاکذا، اے پیارے کلیم اللہ، میری قوم جو قوم بنی اسرائیل ہے اس بات میں سچی ہے، لیکن کلما نشر التوراۃ، وہ کتاب جو میں نے آپ کے اوپر نازل فرمائی تورات شریف، جب یہ اس کو کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد، جب اس کی نظر میرے محبوب کے نام محمد پہ پڑتی تھی، یہ کیا کرتا تھا، قبلہ، نام پاک کو چوما کرتا تھا، اور چومنے کے بعد اپنے ماتھے پہ، اپنے سینے پہ لگاتا. اے پیارے کلیم اللہ، وشکرت ذالک لہ، اس کے 200 سال کے میں نے گناہ بھی بخش دیے، اور وزوجتہ 70 حورا، جنت کی 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح بھی فرما دیا. یار وہ بندہ کرتا کیا تھا، قوم بنی اسرائیل والا، کام کیا کیا، میرے آقا کے نام کا ادب کیا. رب نے کتنی برکتیں عطا فرمائی. سلطان محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا، مسلمانوں کتنے بڑے سپاہ سالار تھے. آپ کا ایک وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا، اور بھی بڑے وزیر تھے. بعض اوقات جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا، یا کلاس کے اندر طلباء کرام ہوتے ہیں، تو ایک دو طالب علم ایسا ہوتا ہے جو استاد کو بڑا پیارا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے، وہ سبق ٹائم پہ سناتا ہے، استاد کی ہر بات کو مانتا ہے. اب جو باقی وزیر تھے وہ بڑا اثر کرتے تھے. کیوں؟ یار اس وزیر کے ساتھ بادشاہ کی بڑی اچھی سلام دعا ہے، اس وزیر کے ساتھ بادشاہ کے بڑے پیار کے دعوے ہیں. اس جو وزیر تھا نا ایاز، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، میرے آقا کے نام کی نسبت والا. بادشاہ جب بھی پکارتا نا اپنے وزیر کے بیٹے کو اس کا نام لے کے پکارتا، محمد کہتے. ایک دن بادشاہ کو کوئی کام پڑ گیا، علماء فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے، فلاں جگہ سے میرے لیے پانی لے کے آؤ. اب وہ جو بیٹا تھا وہ بھی عوام نہیں تھا، وزیر کا بیٹا تھا، بڑا عقل مند تھا. ابا جی کی بارگاہ میں گیا، کہتے ہیں ابا جی بادشاہ سے پوچھی آج ہم نے دربار شاہی کا کیا نقصان کر دیا، آج ہم سے کون سی حکم و دلی گستاخی ہوگی. بادشاہ جب بھی میرا نام لیتا تھا مجھے محمد کہہ کے پکارتا تھا، آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا، آج ایاز کا بیٹا کہہ کے مجھے مخاطب کیا. ایاز جو تھے وہ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں گئے، کہتے ہیں بادشاہ بتا ہم نے کون سی گستاخی کر دی، آج آپ نے میرے بیٹے کا نام لے کے نہیں پکارا. بادشاہ نے پتہ ہے کیا کہا، سلطان محمود غزنوی کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے ایاز، تیرے بیٹے کے نام کی نسبت رسول پاک کے نام کے ساتھ ہے. جب بھی میں نام لیتا ہوں میں باوضو تمہارے بیٹے کا نام لیتا ہوں. آج میرا وضو نہیں تھا، میرے عشق نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں بے وضو نام محمد. یہ لوگ تھے یار محبت کرنے والے. آج ہم اپنے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بے وضو ہم کیا، نمازیں کیا، قرآن پاک کیا، کتنے کام ایسے بے وضو کر جاتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے. اور یقین کریں ہم ہر بندے نے مر جانا ہے، ہر بندے نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. یار آج میں کسی کو دا لگا لوں گا، کوئی میرے ساتھ زبان کے ذریعے دا لگا لے گا، آخر کب تک ایک وقت آئے گا ہماری آنکھوں کو پٹیوں سے باندھ دیا جائے گا، بندہ بے بس پڑا ہوگا، اس وقت کوئی بھی سہارا نہیں ہوگا. پتہ ہوگا بھائی اب میری قبر کا سفر جاری ہے، آئیں کیوں نہ ہم حضور کے در کا ادب کریں، اپنی موت کی تیاری کریں، اپنے وقت کو یاد کریں. آج یقین کریں کسی بندے کے پاس چند پیسے آ جائے نا، اچھا مکان آ جائے، اچھی کو گاڑی مل جائے، آپ یقین کریں وہ بندہ اپنے آپ کو بندے نہیں سمجھتا. غریب رشتہ داروں کے اوپر طرح طرح کی بےعزتیاں، پتہ نہیں اپنے آپ کو وہ کیا سمجھ لیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جو مالک بندے کو عروج دیتا ہے وہ زوال دینے پر بھی قادر ہے. یہی ایاز وزیر. چند ایک آخری جملے توجہ فرمائیں. بادشاہ اس سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا.
جو باقی وزیر تھے نا وہ بڑا حسد کرتے. ایک دن کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اس پہ نا بڑا اندھا اعتماد کرتا ہے، لیکن آج تم ایک بات بتاتا ہوں، جو تمہارا شاہی خزانے والا کمرہ ہے نا جسے بیت المال کہتے ہیں، جب یہ رات کو وہاں پر جاتا ہے تمہارے شاہی خزانے میں چوری کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، وہاں پر درم و دینار، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، سارا قیمتی سامان پڑا ہے. بادشاہ کا دل تو مطمئن تھا، ایاز ایسا نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے وزیروں کو مطمئن کرنے کے نیت سے بادشاہ نے کہا تم نے پریشان نہیں ہونا، جب یہ رات کو کمرے میں چلا جائے گا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اسی وقت پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب رات کو یہ وزیر اپنے کمرے میں گیا نا، اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لی، سارے وزیر، بادشاہ کو چلا گیا. بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں. دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے دروازہ نہیں کھولا، پھر دستک دی، کوئی آواز نہیں. ان وزیروں کو پھر موقع ملا، بادشاہ دیکھا یہ کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کا کام کر رہا ہے. آخر بادشاہ نے پھر اپنے منہ کو کھولا. بادشاہ نے کہا کہ اے ایاز سلطان محمود غزنوی تمہارے دروازے پہ حاضر ہے، دروازہ کھول. ایاز نے کیا کیا، فوراً دروازے کا لاک کھولا. سارے وزیر حیران رہ گئے، وہ کوئی شاہی خزانہ نہیں تھا، کوئی بیت المال والا کمرہ نہیں تھا. اس کمرے کے اندر کیا تھا، ایک لکڑ کا صندوق پڑا تھا. ایاز نے کیا کیا تھا، سر پہ ایک ٹوپی پہنی تھی چمڑے کی، اپنے جسم پہ ٹاٹ کا لباس پہنا تھا، لکڑ کے جوتے پہنے تھے. سارے بندے حیران. بادشاہ کو تو پتا تھا ایاز ایسا ہے پھیری والا کام نہیں کر سکتا. بادشاہ کہتا ہے بتا تو کمرے میں کنڈی لگا کے کیا کر رہا ہے. سارے وزیر بیست ہو گئے. وہ آگے سے ایاز کہتا ہے بادشاہ جب اپنا وطن چھوڑ کے تیرے پاس آیا تھا اس وقت میرے پاس یہ لکڑ کے جوتے تھے، میرے پاس یہ ٹاٹ کا لباس تھا، میرے پاس یہ چمڑے کی ٹوپی تھی، یہ لکڑ کا بکسا صندوق تھا. جب میں تیرے پاس آیا تو نے میری کارکردگی کو دیکھا، تجھ نے مجھے نوازا اور مجھے وقت کا وزیر اعظم بنا دیا. بادشاہ دن کے وقت شاہی لباس پہنتا ہوں، شاہی تخت پہ بیٹھتا ہوں، شاہی تاج میرے سر پہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ آج تک میں نے اپنی اوقات کو نہیں بلایا. جب رات ہوتی ہے اس کمرے کے اندر آ کے وہ شاہی لباس بھی اتار دیتا ہوں، شاہی تاج بھی سر سے اتار کے یہ چمڑے کی ٹوپی پہنتا ہوں، یہ ٹاٹ کا لباس پہنتا ہوں، یہ لکڑ کے جوتے پہنتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ تو گواہ رہنا ایاز آج بھی اپنی اوقات کے اندر ہے، آج بھی میں نے اپنی اوقات کو نہیں بلایا. خدا کی قسم یہ لوگ تھے ادب مصطفیٰ والے جنہوں نے اپنی اوقات کو یاد رکھا. آج ہم اپنی اوقات کے حوالے سے غور کریں. میں اور آپ نبی پاک کے در کا کتنا ادب کرتے ہیں، حضور سے ہمیں کتنا پیار ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے چند ایک بال مبارک زلفوں کی انہیں مل گئے. انہوں نے کیا کیا، اللہ کمرے میں لا کے رکھ دیے. تھوڑی دیر کے بعد کمرے گئے نا، بڑا عجیب منظر ہے. کوئی بندہ قرآن پاک پڑھنے والا نہیں، لیکن کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے، کھلے بوہے ویہ کے تیرے دوارے آ گئے، سن گما دے محرمہ دردہ دے مارے آ گئے. یا رسول اللہ میرے کمرے میں قرآن پاک پڑھنے والے قاری نظر نہیں آ رہے، لیکن قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن. اے صدیق اکبر اللہ کے فرشتے میرے بالوں کے ارد گرد جمع ہو کے رب کے کلام کی تلاوت فرماتے ہیں. آئیں نیت کرتے ہیں حضور اسلام کی ذات پاک کا ادب کریں گے. اب ادب کس طرح ہوگا؟ وہ بندہ سوال کرے کہ ادب ہم حضور کا کس طرح کریں؟ بھائی ادب یہ ہے جن کاموں کے کرنے کا سرکار نے ہمیں حکم دیا دنیا میں وہ کام کرنے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا نبی پاک نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے رک جانا ہے. آپ یقین کریں میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، جب بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا نا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آج وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، حضور کا میلاد حقیقی معنوں میں منائیں. یقین کریں ہمارے بعض نوجوان ایسے ہیں جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے نا تو 10-12 دن تو بالکل وہ عشق رسول کی وہ دمالے کیا تو نعرے بازی ہوتی ہے. بہت اچھے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یار باقی پورا سال ہمیں کبھی مسجد نظر ہی نہیں آئے. باقی پورا سال ہم کدھر جاتے ہیں؟ بس 12 دن عشق رسول کے نعرے اور اس کے بعد پھر یا رسول اللہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا، آج آپ کا میلاد ہو گیا، اگلے سال پھر ملیں گے.
بھائی حقیقی میلاد منانے والا تو وہ ہے جس گلی محلے سے گزرے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو یار یہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. ہم 5 وقت کے نمازی بنے, اتنی یار عالی شان آپ کی مسجد ہے, ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں. میری خواہش ہے کہ یار اگر آپ سارے ایک محلے والے بھی اس مسجد میں آئے تو شاید جگہ کم پڑ جائے. لیکن بات وہی ہے, چند ایک جو ہمارے پکے بزرگ ہوتے ہیں نمازی وہی بس مسجد میں رہ جاتے ہیں. آئیں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رسول پاک کا ادب کریں گے, ادب حضور اسلام کی سنت طریقے کا کریں گے, قرآن پاک کا ادب کریں گے. جن لوگوں نے ادب کیا ہے نا میرے اللہ نے انہیں بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں. وہ کتابوں کے اندر ایک بابا جی کی بات اکثر مشہور لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نا کسی رستے سے گزر رہا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے, وہ چوک میں بیٹھ کے نا رو رہے تھے. نوجوان نے سوچا کہ بزرگوں کو درد سے کوئی تکلیف ہوگی. کہتا بابا جی خیر ہے, کیا وجہ رو رہے ہیں؟ بزرگ کہتا بیٹا بہت بڑا مسئلہ بن گیا. کہتا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا یار اللہ تعالیٰ کی بندوں سے صلح کروا رہا, اللہ مان رہے ہیں لیکن یہ بندے نہیں مان رہے. دیکھیں کتنی گہرائی والی بات. آج ان کے پاس وقت ہے, رب کو منا سکتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا کوئی بزرگ کسی قبرستان کے درمیان میں بیٹھ کے نا زاروں کی تار ہو رہی ہے. اسی نوجوان کا گزر ہوا. بابا جی آج کیا مسئلہ بن گیا؟ فرما آج یہ مسئلہ بن گیا ہے, آج بندوں کی اللہ صلح کروا ہے. آج بندے مان رہے ہیں لیکن اللہ کی ذات نہیں مان رہے. جب یہ قبر میں چلے جانا ہے نا, پھر جو کچھ ہمارے اعمال ہیں ان کی سزا جزا کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے. ہم اپنے گاؤں کی مثال لیں, یقین کریں کتنے نوجوان ایسے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح اٹھنا نصیب نہیں ہے. موت سے بڑی کوئی عبرت نہیں ہے. آج وقت ہے اپنے آپ کو رسول پاک کے دین کی طرف لے کے آئے. یقین کریے دنیا کی محبتیں جو ہے نا بالکل تباہی ہے. محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں, محبت کرنی ہے تو رسول پاک کی ذات سے کریں, اس محبت کا ہمیں فائدہ بھی ملے. امام ابن جوزی نے وہ بڑے کمال کی بات لکھی, اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں. امام جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک امام صاحب تھے, بڑے کو نیکوکار صوفی بزرگ تھے. تو ایک نوجوان ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو ان کی بیوی پہ نا اچانک اس کی نظر پڑ گئی. کوئی جان کچھ اس نے نہیں دیکھا, اچانک جب نظر پڑی نا, اب اس نے دل میں سوچا کہ اس عورت سے نا محبت کرنی چاہیے, یہ بڑی حسین و جمیل ہے. اب اس نوجوان کے دل میں نا دنیا کی محبت آ گئی نا, دنیا کا اس نے ایک لیٹر خط لکھا اور خط پہ اپنے پیار کا دعویٰ کیا کہ عورت میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, تجھ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ جو عورت تھی نا وہ بھی بڑی نیک تھی, پارسا. اس نے سوچا کہ میرے جو میاں صاحب ہے وہ امام مسجد ہے, نماز پڑھا کے گھر میں آئی نا, اپنے خامد کو اس نے ساری بات سنائی کہ ایک نوجوان گزرا ہے, مجھے پرچی پکڑا گیا, میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. امام صاحب بھی وہ کچھ جذباتی بندے بھی تھے, بڑے نا سنبھل کے طبیعت والے تھے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, اس طرح کرو تم بھی اس کو جواب لکھو اور جواب میں لکھو کہ فلاں مسجد کے امام کے پیچھے تم 40 دن باجماعت نماز پڑھو, میں تم سے شادی کر لوں گا. اب جب وہ جواب اس کو ملا نا, وہ بندہ تو بڑا خوش کہ میرا کام بن گیا, میرا نکاح اس عورت سے ہو جائے گا. صبح دیکھا تو اس امام صاحب نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میرے پیچھے نمازیں پڑھے, ٹھیک ہے. اب دیکھا کہ صبح فجر کی نماز کا حضرت صاحب بھی اللہ گھر میں آ گئے. اور یہ یاد رکھے جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے نا, اللہ پاک اسے کبھی خالی نہیں موڑتا, اس کا دامن اپنی رحمتوں سے بھر کے موڑتا ہے. اب وہ بندہ بڑی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے, ہر نماز کو سب سے پہلے مسجد میں. علماء فرماتے ہیں, امام جوزی فرماتے ہیں 40 دن تو دور کی بات, ابھی 21واں دن آیا نا, اس کے دل کی دنیا کو اللہ نے بدل دی. رات کو زاروں کی طرح رو پڑا. اس نے پھر خط لکھا, اے بی بی میں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لیا ہے, میرے دل میں تیرا کوئی پیار نہیں رہا, آئندہ کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وہ بیوی نے پھر اپنے خامد کو بتایا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے پتا تھا میرے دل کے اندر خلوص ہے, جب یہ میرے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھے گا اللہ اس کی دنیا, دل کی دنیا کو بدل دے. آج ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں آتی؟ یقین مانے آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا, فلاں کو حضور پاک کی زیارت ہوگی, فلاں نے داتا صاحب کو خواب میں دیکھا, یار تمہارے پیر کو دیکھا. بھائی آج بھی نبی پاک کے درمیان ہے, ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں پہ گناہوں کی قدورت چڑھ چکی ہے. اگر آج چاہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے دین والے بنے, ہمیں حضور کے دین کا ادب کرنا پڑے گا. حقیقی میلاد یہ ہے, ہم حضور پاک کی سنت داڑھی شریف اپنے چہروں پہ سجائیں, ہمارا لباس سرکار کی سنت کے مطابق ہو. یقین کریں حضور خواجہ معین الدین چشتی جمیری, آپ کو کون نہیں جانتا, جن کے بارے میں آتا ہے 90 لاکھ ہندوؤں نے ان کا چہرہ دیکھ کے اسلام قبول کیا.
علماء فرماتے ہیں کوئی لینڈ بنا کے وہ نہیں آئے تھے، ایک ایک کب آپ ہاتھ پکڑے تو اسے کلمہ پڑھاتے نہیں، اللہ نے ان کو روحانیت اور ولایت ایسی دی تھی جو آپ کا چہرہ دیکھتا اس کی زبان پہ کلمہ پاک جاری رہا۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اگر کرتے بھی ہیں نا، چلے اللہ نے توفیق دی 2-4 دن تہجد کی نماز پڑھ لی، شیطان نے پتہ کیا کہتا ہے، تو بڑا نیک، پوری برادری میں تیرا شور ہونا چاہیے کہ فلاں حدیث صاحب ہے، فلاں نمازی صاحب ہے۔ بھائی عبادت کرے تکبر سے پاک، ریاکاری سے پاک، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے مولا ایک ٹوٹے پھوٹے سجدے تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں، اگر تو قبول فرما لے گا تیرے گناہگار بندے کا کام بن جائے گا، اگر نہیں بخشے گا یا اللہ مجھے بتا میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا، اگر تیرا ہی دروازہ ہے جہاں سے مجھے خیرات ملنی ہے، تیری عظمتوں سے وہ بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ خطا کہ میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، حضور کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی محبتوں بڑی محفل سجائی، اللہ آپ سب کو اس کا صلہ اور عروج عطا فرمائے۔ جس نے بھی ماشاءاللہ اس لنگر پاک میں حصہ شامل کیا، اللہ سب کو عزت عطا فرمائے۔ جتنے مہمان دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار